बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, जब से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है दुनिया मेरे आगे, सैयद फैसल रजा आबदी साहब पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज ज़रा थोड़ी सी एक इशू पे जो है बहुत फोकस्ड गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमारे जहन में कुछ सवालात हैं और ये सवालात का आगाज़ हुआ था 2 नवंबर को। आज से 7 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने जो फरमाया था मैं चाहता हूँ पहले आप वो सुन लें। ये बताइए जी, आपकी पार्टी अब ये चाह रही है मिड टर्म इलेक्शन हो? नहीं, आप सोच विचार ना करें, स्टेट कमिट करें जी। मैं कोई सोच विचार, स्टेट हमारी पार्टी बिल्कुल चाह रही है जी कि मिड टर्म इलेक्शन हो, और क्योंकि मौजूदा हालात इतने नुसरत साहब बिगड़ गए हुए हैं कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती इनके संवरने की। और जमहूरी जो एक तरीका जो है कि दोबारा जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस वक्त मौजूद हैं दोबारा आवाम के पास जाएं और नई मैंडेट लेके आएं। इसलिए किसी को जो जिन लोगों को अपने ऊपर एतमाद है या जिनको अपने वोटरों पर एतमाद है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या जिनका पिछले 2-2.5 साल का रिकॉर्ड अच्छा है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी फैसल रजा आबदी साहब, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी? नहीं, पहले एक मिनट ठहर जाओ। जब वो ये बात हमारे साथ कर रहे थे तो मैं तो कम से कम एग्री कर रहा था कि इनकी स्ट्रेटजी है, उसको आप हल कर पाएं, हासिल कर पाएं या ना कर पाएं। लेकिन मुश्ताक मिन्हास बहुत डाउटफुल थे। इनका ये था कि जी आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा पाए हैं, उसके लिए फिजा साजगार नहीं है, मिड टर्म कैसे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज फ्रेंकली स्पीकिंग मियां नवाज शरीफ साहब गए खैरपुर, वहाँ उन्होंने खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि अब वो जो है वो जो उनकी बात हो रही थी फ्रेंडली अपोजिशन वाली वो नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में उससे भी ज़्यादा जज्बाती तकरीर की। आपके सदर सरदारी साहब को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया कि जब पानी था वो बाहर के दौरे कर रहे थे। तो इन दोनों के बाद, आज की तकरीर के बाद और उसको मिलाकर देखा जाए ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ हमें ऑन एयर कहा, तो फैसल रजा आबदी साहब वो जमात तो तैयार है। अब आप ये बताइए क्या वो अपने इस मकसद को हल, आप क्या समझते हैं कि ये टारगेट है ए, और अगर टारगेट है तो क्या वो इस टारगेट को हासिल कर पाएंगे? शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तज़ाद आप गौर से खुद देख रहे हैं और मेरे ख्याल में आपने उसका जिक्र भी किया। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पे वो नुक्स अमन और सूरत हाल का जो इशारा देते हैं ना करने के, और वो मिड टर्म इलेक्शन की बात करते हैं, तज़ाद तो पहले यहीं पर वाज़े हो गया। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी डिमांड है वो लोकल बॉडीज़ जो एक सामने आना चाहिए, और अवाम के बुनियादी मसाइल का हल भी काउंसलर्स और नाज़मीन से ही वाबस्ता है। दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि ये कोई नई बात नहीं है मिनाज भाई। ये आप देखें कि मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि 7 दिसंबर 2010 को वो मुआहिदा, मियाँ साहब असल में मुआहिदों के बड़े पाबंद हो गए हैं और बड़ी पाबंदी के साथ उन्होंने सामना किया है। और वो मुआहिदा जमहूरियत जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है वो एक तरफ रख लें, वो मुआहिदा फरार वो एक तरफ रख लें, और उसके तहत 7 दिसंबर 2010 को वो पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। तो जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है वो आपको तो काफी 2 साल से सियासी सरगर्मी नहीं, वो 3 साल से 4 साल नहीं, से उनकी जमात थी और वो उसको लुक आफ्टर किया करते थे। मैं बराह रास्त उन पर तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक जमात के कायद हैं, लेकिन मैं उस मुआहदे का जिक्र कर रहा हूँ जिसके तहत वो बाकायदा परफॉर्म कर सकते हैं पार्लिमानी सियासत के अंदर। और इसी को देखते हुए इसको अगर आप मद्देनजर रखें, क्या आपके पास वो मुआहदे की कॉपी है जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि वो पार्लिमानी सियासत में सिर्फ शहजादा मुकर्रन और हरीरी साहब यहाँ पर बाकायदा आपको दिखा के गए हैं, और वो उस वक्त मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया था। ये कोई ढकी छुपी या नई बात नहीं है। नहीं तो चले ठीक है, 10 साल का मुआहिदा था जिसको वो कहते रहे नहीं ये 5 साल का मुआहिदा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो 10 साल का ही मुआहिदा था और उन्होंने पार्लियामेंट। अच्छा आबदी साहब, चलें वो मुआहिदा था भी, तो क्या अगर वो मुआहिदा अब खत्म हो गया है इस अगले दिसंबर में बकौल आपके, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई खैराती जमात नहीं है, ना कोई फाउंडेशन है, ना कोई जो है वो वैसे बॉयज कोर्ट्स जिसे नुसरत साहब कहते हैं, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर उनके कायद के लिए रास्ता खुला है तो वो जाएंगे आवाम के पास, और जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बेरोजगारी, बदअमनी, इस मुल्क के जो हालात हैं, अगर वो कह रहे हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर जो जिसके पास लोगों के वोट्स हैं
تو وہ لوگوں کے پاس جانے سے کیوں ڈریں؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اس کی وجہ یہ کہ 18 کروڑ عوام میں سے 11 کروڑ عوام جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں رہتی ہے. زراعت کا 70% حصہ صوبہ پنجاب میں موجود ہے. جس چینی کا آپ سامنا کر رہے ہیں بحران کا 80% شوگر ملز جو ہیں وہ صوبہ پنجاب میں موجود ہیں. تو مورد الزام ہم کیوں؟ کبھی وہ اپنے آپ میں بھی دیکھیں نا, صوبہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, ہم کولیشن میں ان کے ساتھ ہیں, لیکن اگر وہ اس گفتگو کو یہاں پہ لا کے کرتے نا کہ ہم سب سے بڑا صوبہ اور وفاق جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور ہم جہاں وفاق میں ہماری حکومت ہے, ہم مل کے اس کرائسس سے نکلیں گے, ہم مل کے اس کرائسس کا سامنا کریں گے. یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے. پنجاب میں آپ ان کے ساتھ ہیں, وفاق میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, پنجاب میں ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہر وزیر کے اوپر 4 ٹاسک فورس بھی ہیں, وہ بھی آپ جانتے ہیں, اور ہر چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں میری بات, دیکھیں نا, آپ ان کے ساتھ اس قیمت کے اوپر اگر آپ لگے رہیں گے کہ آپ کو وزارت اور ہم کیا چھوڑ دیں ہم نے تو جمہوریت کی پائیداری کے لیے ہر وہ چیز چھوڑ دی. ہم نے تو ماضی بھی فراموش کر دیا کہ ہم وہ جیلیں بھی بھول گئے, ہم مارے بھی بھول گئے, ہم مقدمے بھی بھول گئے, ہم سب کچھ تو بھول گئے جس کا خود انہوں نے اظہار اپنے مختلف انٹرویوز میں کیا. ہم سب کچھ بھول گئے, لیکن ایک جمہوریت کے اندر جب ہم نے قدم بڑھایا اور میثاق جمہوریت سامنے آیا, میثاق جمہوریت پہ عمل درآمد سامنے آیا, تو پارلیمانی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا, ان کے چند رہنماؤں کے میرے پاس ریکارڈ پہ وہ بیان کہ اگر ہمارے پاس سیٹس ہوتی تو ہم ان کو کب کا گھر بھیج چکے ہوتے. تو اقتدار اگر منزل ہے, آپ نے تو گورنر راج لگا کر ایک شب خون تو ہم نے گورنمنٹ پہ مارا نا, کورٹ کا مسئلہ تھا, ہم نے تو اس کو بحال کیا. لیکن ہم ایک بات اور کر رہے ہیں, اگر آپ نے اسی پوائنٹ کو بڑھانا ہے تو آج ایک اسٹے کے اوپر پنجاب حکومت چل رہی ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہاں تو اسٹے پہ ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے ہمارے پاس سیاست, میرا خیال ہے مشتاق, ہم سیاست نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے. آپ ہی کی بات کو میں مان لیتا ہوں, میں بحث نہیں کرتا. بقول آپ کے 7 دسمبر 2010 کو سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب پارلیمانی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کو آزاد ہیں. جی ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ میں ہوں میاں محمد نواز شریف, میرے پاس 2 آپشنز ہیں. جی, 7 دسمبر کے پاس میرے پاس یہ طریقہ ہے کہ میں پنجاب کی کسی بھی سیف سیٹ سے الیکشن لڑوں اور خود پارلیمان میں آ جاؤں. میں جب خود پارلیمان میں آؤں گا تو اس پارلیمان میں تو میری پارٹی کی اکثریت بھی نہیں ہے. اگر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کر کے یہ کہوں کہ جی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, تو پھر ایک لولی لنگڑی قسم کی جمہوریت ہوگی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں فل فلیجڈ مڈ ٹرم الیکشنز پہ جاؤں. تو اسٹریٹجی میں کیا برائی ہے؟ سیاست اس میں گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے ان کی, اس کا اظہار وہ خود کر چکے ہیں, اور اس کو باقاعدہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ اکثریت نہیں ہے کہ ہم کوئی تحریک عدم اعتماد لا سکیں, علاوہ اس کے کہ ہم مختلف جماعتوں سے کوارڈینیشن کریں, جو ایک جمہوری طریقہ بھی ہے. اگر وہ لاتے ہیں تو یہ ان کا حق بھی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جمہوری روایات کی پاسداری کے لیے ہر اس چیز کو اپنایا جا سکتا ہے اور اس چیز پہ سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے جو کہ آئین ان کو رائٹ دیتا ہے. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ اس پہ ضرور کوشش کریں, لیکن کوشش ضرور کریں. دیکھیں, پھڑ بازیاں کرنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوتا. ٹی وی پہ آ کے 10 دن بعد کوئی ان کا رہنما کہہ جاتا ہے, 1 مہینے پہلے کوئی اور کہہ گیا, 1.5 مہینے پہلے کوئی اور کہہ گیا, لیکن عملاً قدم نہیں اٹھایا. عملاً قدم اٹھا. چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ ہم تمام لوگ اکٹھے ہو کر ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتے ہیں. دیکھیے, لیکن معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہوا جہاں پہ کہا گیا کہ جی چودھری نثار علی صاحب وزیر اعظم. تو پھر آج میری ایک بات آپ لکھ لیں اور اس کو آپ ریکارڈ پہ لے آئیں. پیپلز پارٹی اقتدار کی بھوکی جماعت نہیں. اگر ان تمام جماعتوں نے مل کے ووٹ آف کانفیڈنس لائے اور کامیابی سے وہ ہو گئی تو ہمارے لیے بہترین اقدام ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا تعمیری کردار ادا کریں. لیکن ایک صورتحال کو نہ آپ بھولیں نہ وہ بھولیں, وہ یہ کہ بہرحال اس ملک کو ایک جنگ کا سامنا ہے, اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے شمار قربانیاں دی جاتی ہیں, دی جاتی رہی ہیں, اور اس کو گایا جاتا رہا ہے. کیا مناز بھائی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں اور کوئی دھماکہ اور ہم نے تعصب کا اظہار کرنا ہے اور یہ ہو گیا اور واقعی پاکستان کو خطرات؟ ہم ہمیشہ سانحات کو دیکھ کر گفتگو میں چینج لے کے آ جاتے ہیں, لیکن ہم ہر ملک کے ہر حصے کو اپنے ملک کا, اپنے شریر کا حصہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے, تو پھر آپ کو شاید میری بات میں بہت وزن نظر آئے گا. بہرحال دنیا کے اپنے مقاصد ہیں, دنیا کے اپنے طریقہ کار ہیں. پاکستان کا اپنا ایک تو امتیاز یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے, ہم کریں گے. ان تمام چیلنجز میں عوام کیا کرے گی؟ ہمارا گریبان پھاڑے گی نا, ہم اپنے گریبان خود پہ. فیصل صاحب, اگر آپ اچھی گورننس دیں, لوگوں کو یہ یقین ہو کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو لوگ شاید مڈ ٹرم کیا جنرل الیکشن میں بھی آپ کو ووٹ دے دیں. سر میں آپ کو بتاؤں, لیکن اگر آپ
آپ کی گورننس اس طرح کی نہیں ہوگی, لوگ آپ سے مایوس ہوں گے, مہنگائی, بے روزگاری, یہ ساری چیزیں بڑھتی رہیں گی, وہ کہیں گے جو مرضی آ جائے, نیا بندہ آ جائے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, میں آپ کی بات پہ سر تسلیم خم کرتا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے, اگر ہم کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں. آپ بتائیں نا جی. میں آپ کو ٹوٹل آن ریکارڈ ایک چیز بتاتا ہوں, صرف لیبر جو آپ کے یہاں پہ 50 لاکھ سے زیادہ لیبر ہے, وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے نا, وہ عوام ہے رات کو جب گھر پہ جاتی ہے, تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کی منیمم تنخواہ کو 45 روپے سے بڑھا کے 7,000 روپے پہ لے کے ٹھیک ہے, جو آہستہ آہستہ رائج ہوتی جا رہی ہے, 100% اضافہ, 90% اضافہ. دوسری چیز, پینشن کو 1,500 روپے سے بڑھا کے 3,000 روپے پہ لے کے آئے, 100% اضافہ. سیکیورٹی فورسز کی تمام تنخواہوں میں امارات میں 100% اضافہ کیا, اس لیے کہ جنگ کا سامنا ہے, اب اپنی جان قربان کریں گے ان کے اوپر, کیونکہ ہمارے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا ہے, یہ بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے چلیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ڈیتھ گرانٹ کو 2 لاکھ سے بڑھا کے 3 لاکھ پہ کیا ہے, اور زرداری صاحب نے ایک وہ تاریخی کارنامہ کیا ہے جس کو نہ کوئی بتا رہا ہے نہ کوئی سمجھا پا رہا ہے. 12.5% حصص کا مالک کیا, مزدوروں کو اداروں کے اندر. آپ پوچھیں OGDCL کے اندر جا کے, اب یہ رائج ہو رہا ہے 144 محکموں میں, 7 میں آپشنل ہو چکا ہے, PIA میں بھی آپشنل ہو چکا ہے. جو ریٹائر ہو کے جائے گا ملازم OGDC کے اندر, وہ 1,05,00,000 روپے شیئر وڈرا کر کے علاوہ تمام مراد کے وہ یہ لے کے جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, تعمیری کاموں کی تعمیری کام کرنے چاہیے آپ کو بتانا, اور تسلسل کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے. یقیناً دیر از اے نیریٹو, آپ کی ایک سٹوری ہوگی, اس میں اسٹوری نہیں, حقیقت ہے. نہیں, حقیقت, میری نیریٹو اس سینس میں کہہ رہا ہوں, آپ کی پوزیشن ہوگی یہ, اور اس میں حقیقت بھی ہوگی, میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا ہوں. لیکن 200 روپے میں نے اجتماعی کاموں کا ذکر نہیں کیا, میں نے صرف ایک لیبر کا, چونکہ وزیر مجھے دے دیں ڈیٹا جو انہوں نے کیا تھا وہ دیتے بھی نہیں ہے. اگر ایک خورشید شاہ صاحب نے دیا تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور یہ وہ تاریخی کام ہیں. دیکھیں, جو اگر ان کی میرج گرانٹ ہو یا ان کی اسٹڈی ہو, لیکن وہ مزدوروں کو ایجوکیٹ آپ کریں گے کہ آیا گو ان ٹچ ود دا منسٹری, آپ اپنا حق لیجئے جا کر, آپ نہیں لیں گے تو وہ ضائع ہوگا. لیکن یہ سب چیزوں کو لے کے آئیں. اگر آپ کے وزراء آپ کو فیکٹس اینڈ فگر نہیں دے رہے اور وہ خود ٹی وی پہ نہیں آتے, تو اس میں میرا تو قصور نہیں, ان کو دینا چاہیے. میں تو ہر وزیر کو آ کے دینا چاہیے اور بتانا چاہیے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جناب, آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصل رضا عابدی حکمران جماعت کا حصہ ہیں. میں ہوں بالکل. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو ڈرائنگ روم پولیٹیشین نہیں ہے عابدی صاحب, میں نہیں, آپ گلی محلے کی سیاست کر کے آئے ہیں آگے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے صاحب. اب آپ بتائیے, اس وقت آپ کی جماعت اگر اپوزیشن میں ہوتی, ڈونٹ یو تھنک کہ ایجیٹیشن کروایا جا سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں, جی ایجیٹیشن بالکل. کوشچن کر دیا, کمرشل بریک لینا اس وقت مجبوری ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد, لیکن سوال کر دیا ہے, جواب سے شروع کریں گے.